بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ کہ کیسے ان کی قوم پہ عذاب آیا اور کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی بیوی ایک مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، پر آج اس ویڈیو میں آپ کو محسوس کرواؤں گی ان کے درد و تکلیف کو، تو پلیز میرے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ہیں جنہیں اللہ کریم نے ان کی قوموں کو بدکاروں کے اندھیروں سے نکال کر اخلاق فاضلہ کو اپنانے اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور آپ کو حضرت لوط علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا جناب ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے اور آپ کی سیرت کے مطابق راہ ہدایت پر چلتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ کے ہمراہ عراق کی طرف ہجرت فرمائی اور تمام سفروں میں ان کے ساتھ ساتھ رہے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں رہ پڑے اور حضرت لوط علیہ السلام اردن میں آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل سدوم اور آس پاس کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اس قوم کے ساتھ آپ کی پہلے سے کوئی نسبت قرابت داری نہیں تھی کیونکہ آپ وہاں کے رہنے والے نہیں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل میں کام کا آغاز کر دیا اور حکم ربی کے مطابق تبلیغ کرنے لگے اور اہل سدوم کو اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دی۔ دنوں پر دن گزرتے گئے اور پھر سالہ سال گزر گئے اور کسی ایک نے بھی حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور پورے سدوم میں آپ کے اپنے گھر کے سوا مومنوں کا کوئی گھر نہ تھا۔ لیکن آپ کے گھر میں بسنے والوں میں سے ایک فرد نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ وہ آپ کی بیوی وائلہ تھی جو در پردہ کافر تھی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس شہر میں یہ قوم رہتی تھی اس شہر کو سدوم کہتے ہیں۔ شہر سدوم ایک ایسا علاقہ تھا اس پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا، جہاں ہر سو سرسبز و شاداب باغات تھے، ہر طرف لہلاتے کھیت تھے۔ اس شہر میں پھلوں اور اناج کے بے شمار پیداوار ہوتی تھی۔ شہر سدوم کا یہ علاقہ ہر لحاظ سے خوشحال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے لوگ اپنی ضروریات زندگی کی خرید و فروخت کے لیے شہر سدوم آتے تھے، لیکن شہر سدوم کے لوگوں کو یہ بات بالکل برداشت نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ شہر سدوم میں پیدا ہونے والے اناج اور باغوں پر صرف ان کا حق ہے، اس لیے قوم لوط آس پاس کے علاقوں سے آنے والوں سے بہت تنگ تھے۔ ایک دن قوم لوط اسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے کہ شیطان ایک بوڑھے کی صورت میں ان کی مجلس میں آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو جو میں کہتا ہوں وہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ شیطان کی یہ بات سن کر شیطان سے پوچھنے لگے کہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے ہمیں ان لوگوں سے چھٹکارا ملے گا۔ تو شیطان نے کہا میں کل بتاؤں گا۔ چنانچہ دوسرے دن شیطان ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں ان لوگوں کے پاس آیا اور ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا، یہاں تک کہ شہر سدوم کے لوگ اس لڑکی کی طرف مائل ہونے لگے اور اس نوجوان کے ساتھ زنا کر بیٹھے۔ اس بدکاری کے بعد شیطان نے ان لوگوں سے کہا اگر تم آنے جانے والے مسافروں کے ساتھ یہی بدکاری کیا کرو، جب تم ایسا کرو گے تو کوئی بھی مسافر یہاں نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد قوم لوط کو اس چیز کی ایسی لت پڑ گئی کہ وہ اس کے عادی ہو گئے اور ایسی بدکاری کا ارتکاب اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا اور نوح بشر میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ شیطان ان پر اس حد تک غالب آ چکا تھا کہ وہ اس بدکاری عمل کو اچھا سمجھتے تھے اور ان کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا تھا اور وہ بھی دھڑک اس کا ارتکاب کرتے تھے اور اس کا گھناؤنا پن محسوس نہیں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو واحد لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا۔ تقویٰ و پرہیزگاری آپ کی دعوت کا بنیادی مقصد تھا جس کی آپ دعوت دیتے تھے۔ کفر قوم لوط میں پوری طرح پھیل چکا تھا اور وہ اس خلاف فطرت رذیل کام کے گندے پانی کو مزے لے کر پی رہے تھے۔ دعوت کی اس آغاز کار میں قوم لوط نے اپنے نبی سے روگردانی کی اور انہیں جھٹلایا اور آپ کی بیوی وائلہ بھی کافروں کی ہم رکب تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ سب کچھ سمجھتے تھے لیکن برابر اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے کہ شاید یہ ہدایت کی طرف رجوع کریں اور سرکشی اور گمراہی سے باز آ جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی اس عجیب و غریب بد فطرت سے آگاہ تھے کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے تھے اور فطرت انسانی سے ہٹ کر جرائم کی دنیا میں ایک نئے جرم کو جنم دے رہے تھے۔ حالانکہ حکومت خداوندی نے تمام جانداروں کو نر اور وعدے سے جوڑا بنایا ہے اور یہ واحد گناہ ایسا تھا جو دنیا میں پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں خدائے واحد لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں ان حرام کاریوں، بدکاریوں اور بدعمال سے روکا،
لیکن وہ سرکشی اور گمراہی میں بڑھتے چلے گئے اور فسق و فجور اور کفران نعمت میں لگے رہے۔ یہ لوگ برائی کو برائی نہ سمجھتے تھے اور برائی کو چھپاتے نہیں تھے۔ ان کے اخلاق بگڑ گئے تھے اور دل سخت ہو گئے تھے۔ ان کی طبیعتوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا اور وہ بد خصلتوں میں ملوث ہو گئے تھے۔ وہ کفر و شرک کے علاوہ رہزنی کرتے، دوستوں سے خیانت کرتے اور اپنی مجلسوں میں طرح طرح کی بری باتیں اور بد کرداری کرتے۔ بعض اوقات محفلوں میں سب کے سامنے کوئی بدعمل کرتے تو کوئی برا نہ مناتا اور نہ کسی عقلمند کی بات پر کان دھرتے، نہ موجودہ بدعمالیوں سے باز آئے اور نہ گزشتہ بدکاریوں پر نادام ہوتے اور نہ آئندہ برائیوں سے باز آ جانے کا ان کا کوئی ارادہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں بدکاریوں، مردوں سے شہوت رانی اور ڈاکہ زنی سے منع فرمایا۔ ان بدعمالیوں میں انہیں حق کا پیغام بہت برا لگا اور انہوں نے دعوت حق کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی حضرت لوط علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے، بلکہ اپنی موجودہ برائیوں پر قائم رہے اور گمراہی اور بے رارویی میں ڈوبے رہے، اور انہوں نے آپ کی کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا اور گناہوں کے رستے پہ چلتے رہے اور حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت سے روگردانی کرتے رہے اور ظلم کے اندھیروں میں گم ہو گئے۔ برسہ برس تک حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ ان سے منکر رہے، کیونکہ یہ لوگ نہایت ہی فاسق و فاجر تھے۔ وہ تمسخر سے آپ سے کہتے، کیا ہم میں سے تم ہی ایک انسان ہو اور ہم اس کی پیروی کریں؟ یہ بڑے اچنبے کی بات ہے، تو بہت جھوٹا اور شرارتی ہے، اور ہر طرح برے برے الزام آپ پر لگاتے اور روگردانی کرتے اور ٹھٹھا کرتے۔ وہ کفر و شرک اور برائیوں اور بدکاریوں میں بڑھتے ہی چلے جاتے۔ قوم لوط آپ کی مسلسل مذمت اور نافرمانی کیے جاتی اور آپ کے مومن پیروکار کو بھی برا بھلا کہتے، اور آپ کی بیوی گمراہی اور گمراہ کرنے میں برابر قوم کا ساتھ دیتی رہی۔ قوم کے سردار اور پیشوا حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کا ساتھ دینے والوں کو یہاں سے نکال کر باہر کرنے کی تدبیر سوچتے تھے، لیکن اس کے لیے انہیں کوئی ہیلا اور دلیل سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ انہیں اس منفرد بدکاری سے روکتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، تم بے حیائی کی کام کیوں کرتے ہو، حالانکہ تم سمجھتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتی ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کی اس وتیرے اور روگردانی سے بہت پریشان تھے اور برابر اس غیر فطری عمل سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ لوگ اپنی جہالت اور نادانی کی بنا پر اسی پر ڈٹے ہوئے تھے۔ آپ کی شدید خواہش تھی کہ قوم ان اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائیں اور گندگی اور نجاست کے ان گڑھوں سے نکل کر روح کی پاکیزگی حاصل کر لیں اور بھلائی کو قبول کر جہنم سے بچ جائیں، لیکن ان کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ تم لوگ بڑے نیک پاک بنتے ہو، ہم تمہیں اپنے ملک اور شہر سے نکال باہر کریں گے۔ جس عذاب سے آپ ان کو ڈرا رہے تھے اس کے لانے کا مطالبہ کیا، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام بہت غمناک ہو گئے اور آپ نے محسوس کیا کہ یہ غم مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا، کہ کہیں بھی ایسا بگاڑ دیکھنے میں نہیں آیا تھا جس میں یہ کافر و فاجر لوگ ڈوب چکے تھے، کیونکہ سوائے صدوم کے مردوں کی کوئی بھی سرعام بدکاری دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ اس سے آپ کا دل بہت دکھتا تھا اور آپ نے سمجھ لیا تھا کہ یہ برائی ان کی نس نس میں گھر کر گئی ہے اور اب ان کے دلوں میں ذرا بھر خوف خدا نہیں رہا ہے۔ آپ طرح طرح کے ظلم ہوتے دیکھ رہے تھے کہ آقا اپنے غلاموں پر کس طرح ظلم ڈھا رہے ہیں اور جگہ جگہ شہوت رانی ہو رہی ہے، ہر جگہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، لوگوں کے مال چھینے جا رہے ہیں اور رحم ان کے دلوں سے ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ روح زمین پر بدترین مخلوق بن چکے ہیں اور اب انہیں برے بھلے کی کوئی پہچان نہیں رہ گئی۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہدایت سے بالکل بے بہرا ہو چکے ہیں اور صدائے حق ان کے دلوں کو چھو کر نہیں گزرتی، تو آپ نے پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا، یا رب العالمین، ان بدکاروں کے مقابلے میں میری مدد فرما اور مجھے نصرت عطا فرما۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کا یہ مطالبہ مان لیا، اور اللہ کے سچے وعدے کا وقت آن پہنچا۔ اور جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگی، آج کا دن بڑا مشکل کا دن ہے۔ اور یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں اور ان کی زوجہ محترمہ کو ایک اہل علم لڑکی کی خوشخبری سنائی۔ اب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر سیدھا ارض صدوم کا رخ کیا اور حسین و جمیل نوخیز نوجوانوں کی صورت میں چل پڑے۔ جب وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے قریب پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی زمین پر کام کر رہے تھے۔ فرشتوں نے ان سے جا کر کہا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں، اور وہ عصر سے تھوڑا بعد کا وقت تھا۔
حضرت لوط علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے ان کی میزبانی نہ کی تو کوئی اور ان کا میزبان بن جائے گا اور کوئی بھی ان کی مہمانی قبول کر سکتا ہے۔ لیکن جب آپ نے ان کے حسن و جمال کو دیکھا تو آپ نے سوچا آج تو بڑی مشکل آ پڑی ہے، اس لیے آپ جانتے تھے کہ آج ان بدکاروں سے ان کی حفاظت آسان نہیں، کیونکہ آپ قوم کی کمینگی سے آگاہ تھے اور انجام کا سوچ کر شرمسار ہوتے تھے، لہٰذا آپ ان کے آگے آگے چل پڑے اور باتوں باتوں میں انہیں ٹال رہے تھے اور ایسی باتیں کر رہے تھے کہ وہ صدوم کے علاوہ کسی اور طرف چلے جائیں، اور آپ کے چہرے کے تاثرات سے آپ کی پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ پھر انہیں صاف بتا دیا اور کہا، معزز مہمانوں، آج روئے زمین پر ان لوگوں سے بڑھ کر نجس کوئی نہیں۔ پھر تھوڑی دور چل کر یہی بات آپ نے ان سے کہی، حتیٰ کہ 4 مرتبہ آپ نے یہ بات ان سے کہی، اور ان فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ جب تک حضرت لوط علیہ السلام ان کی بدعمالی کی گواہی نہ دیں اس وقت تک اس قوم کو عذاب نہ دیا جائے۔ آپ ان کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے اور خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھتے جا رہے تھے کہ مبادہ قوم کے لوگوں کو مہمانوں کی خبر نہ ہو جائے۔ آپ کی پریشانی کو بھانپ کر فرشتوں نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس بستی کے لوگ اس روئے زمین پر بدترین لوگ ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ فسادی اور پلیت لوگ ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے مہمان بستی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے جس بستی کے لوگ بد کردار تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا، اگر بستی کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو کیا ہوگا، اور یہ اکیلے ان کی حفاظت و دفاع کیسے کریں گے۔ اس طرح حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کے ساتھ گھر پہنچ گئے، اور مہمان آپ کے گھر میں ہی قیام کے لیے ٹھہر گئے، اور مہمان بھی وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال سے نوازا تھا، لیکن ابھی تک صدوم میں ان کے آنے کی سوائے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی کے کسی کو خبر نہیں ہوئی تھی۔ یا آپ کی 2 بیٹیاں ریسا اور زورا ان مہمانوں کے بارے میں جانتی تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ بستی والوں میں سے کسی کو مہمانوں کا معلوم نہیں۔ آپ کی بیوی نے مہمانوں کو دیکھا تو وہ تو خوشی سے دیوانی ہو گئی، اور اسے کچھ سوچ نہیں رہا تھا کہ کس طرح قوم کے لوگوں کو مہمانوں کی آنے کی آگاہی دے۔ اس کے خیال میں تو یہ بہت قیمتی شکار تھا جس کی اطلاع دینے پر اسے ان کافروں کے یہاں بڑی اہمیت حاصل ہو جاتی، لہٰذا اسے اپنی خوش نصیبی جانتے ہوئے اس نے حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھ بچا کر آگ روشن کر دی تاکہ بستی والوں کو مہمانوں کے آنے کا اشارہ مل جائے۔ اس طرح مہمانوں کے آنے کی خبر جنگل کے آگ کی طرح پوری بستی میں پھیل گئی، اور اس عورت کی بدنصیبی دیکھیں کہ نیچی محفلوں میں جہاں لوگ اندر خانے مجلس لگائے بیٹھے تھے، اس عورت نے زبانی پیغام پہنچایا اور ان سے کہا کہ آج میں نے لوط علیہ السلام کے یہاں ایسے حسین و جمیل اور پری چہرے مہمان آتے دیکھے ہیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ وہ سب لوط علیہ السلام کے گھر میں موجود ہیں، اور لوط کی بیٹیاں ان کے لیے کھانا تیار کر رہی ہیں۔ جلدی کرو، وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے اور وہ لوگ کہیں اور نہ نکل جائیں۔ اور بار بار ان سے کہتی کہ آج رات لوط علیہ السلام کے ایسے مہمان آئے ہیں جن کی خوبصورتی کی مثال ڈھونڈے سے نہیں ملے گی، اور ان کے چلے جانے سے پہلے پہلے آ جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ ٹیڈی دل کی طرح بھاگے حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں دھر آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایک نبی کیسے سکون اور مردانگی کے ساتھ ان نوجوانوں سے فرمایا، میری قوم کی بیٹیاں نکاح کے لائق ہیں، ان میں سے ازواجی کے لیے چن لو۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ وہ ان کے اس اندرونی احساس شرافت کو بیدار کریں جو دسیوں سال سے ان کے اندر چھپا ہوا تھا، اور انہیں یاد دلائیں کہ وہ اپنی نظروں کو درست سمت میں رکھیں اور عورتوں کے ساتھ جائز نظری تعلق قائم کریں جو تمہارے لیے پاک ہیں اور مردوں کے لیے کھیتوں کی مانند ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان سے نکاح کرو اور بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ، اور ہر طریقے سے انہیں یہی بات سمجھانے کی کوشش کی اور ان کے سامنے پاکیزی اور پاک دامنی کا مفہوم واضح کیا۔ پھر نہایت نرمی کے ساتھ انہیں بتایا کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے اور اسی میں تمہاری شرافت ہے، جو عرصہ ہوا کہیں مر گئی ہے، اور پرہیزگاری کے جذبات ان کے اندر ابھارنے چاہیے، اور اللہ کے واسطے سے انہیں ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، اور انہیں اخلاقی طور پر سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بدمعاش لوگ جو آپ کے گھر کو گھیرے کھڑے تھے انہیں غیرت دلائیں۔ آپ نے سوچا کہ اللہ کرے یہ رات خیریت سے گزر جائے اور یہ لوگ ان قابل احترام مہمانوں کے سامنے کوئی گڑبڑ نہ کریں، اور میرے مہمانوں کے سلسلے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ یہ سن کر کچھ دیر تک تو وہ لوگ خاموش کھڑے رہے اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو جب آپ نے محسوس کیا نیکی کے لحاظ سے یہ لوگ بالکل کنگال ہیں اور ان کے ضمیر پوری طرح بے حس ہو چکے ہیں، تو آپ نے جوش سے فرمایا، کیا تم میں کوئی بھی شریف آدمی نہیں؟ اور انہیں پھر اس نالائق کام سے روکا، لیکن آپ نے محسوس کر لیا کہ ان تلوں میں تیل نہیں، اور یہ ہر بھلائی اور خیر سے کلاش ہیں، اور ان کے ضمیر میں کوئی حسن باقی نہیں رہ گیا۔
ان کے کانوں ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. وہ سب یک زباں ہوئے، جو ہم کہتے ہیں وہ کر رہیں گے اور اس رذیل کام سے باز نہیں آئیں گے. بس اسی ضد اور ہر دھرمی نے انہیں دوزخ کے گہرے گڑھے میں ڈلوایا. قوم لوط تکبر اور غرور اختیار کر کے کلی طور پر ارشد و ہدایت سے دور ہو گئی، اور انہوں نے اپنی اس رذیل کام کا ارادہ برملا کیا اور نہایت ڈٹائی سے اس پر اصرار کیا، اور نہایت بے شرمی سے حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، اور ہمارے ارادے کو تم خوب جانتے ہو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے رسول سے مخاطب ہو کر اتنی فحش اور بودا کلام کر رہے تھے. خدائے جبار عظیم کے دبدبے سے ذرا نہیں ڈر رہے تھے، جو دردناک عذاب دینے والا اور بڑی سختی سے مؤاخذ کرنے والا ہے. بس آخری سہارے کے طور پر حضرت لوط علیہ السلام نے بارگاہ الہی کی جانب رجوع کیا اور ایک مضبوط ستون کا سہارا لیا، اور کوئی جماعت اور بڑا قبیلہ نہیں تھا جو ان ظالموں کے مقابلے میں آپ کی مدد کرتا. لہٰذا معاملہ بہت سنگین ہو گیا، ان کو ہٹانا مشکل ہو گیا. حضرت لوط علیہ السلام قوم کو گھر میں آنے سے روک رہے تھے، اور وہ لوگ اندر در آنے کی کوشش میں دروازہ توڑنا چاہتے تھے کہ ان اجنبی مہمانوں نے نہایت نرمی اور شفقت کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ایک طرف ہو جائیں اور کسی مضبوط دیوار کے سہارے ایک طرف بیٹھ جائیں. اس خطرناک موقع پر انہوں نے آپ کو سمجھایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فوری مہم پر یہاں آئے ہیں. آپ ذرا نہ گھبرائیں، فاجروں میں سے ایک فرد بھی یہاں اندر تک نہیں پہنچ سکے گا. یہ کہہ کر فرشتوں نے اپنے ہاتھ کافروں کی طرف بڑھائے، جس سے ان لوگوں کی آنکھیں جاتی رہیں اور بالکل ہی اندھے ہو گئے. قرآن کریم اس منظر کو اس طرح بیان کرتا ہے، اور ان سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، سو اب وہ میرا عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو. اور فرشتوں نے آپ سے کہا، آپ رات کی آخری حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیں. یہ حکم صرف آپ کے اہل و عیال کے لیے تھا، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور یہ کہ جب عذاب نازل ہو تو آپ اپنے اہل و عیال کی فکر کریں. فرشتوں نے آپ کو خوشخبری دی کہ یہ سرکش و نافرمان ہلاک ہو جائیں گے. فرمایا ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے. لہٰذا اسی وقت حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ تیار ہو گئے تاکہ ان ظالموں کی بستی سے نکل جائیں، اور انہوں نے کوشش کی صبح پھوٹنے سے پہلے اس مقام سے دور ہو جائیں جہاں کے لیے عذاب الہی مقرر ہو چکا ہے. یہ قبلہ چل پڑا، اور وہ بستی سے تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ سورج کی شعاع زمین پر پڑنے لگی، اور اس کے ساتھ ہی ان بدکاروں کی بستیوں کو اٹھا کر الٹا پٹک دیا گیا. پھر سورج کی پہلی کرن تے ہی آسمان سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی، اور اوپر سے ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور ہر پتھر پر ایک کافر کا نام کندھا تھا. اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پوری کی پوری موت کے گھاٹ اتر گئی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب اپنی قوم کے لوگوں کی آواز سنی تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھول گئی، اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہائے میری قوم. اسی وقت ایک پتھر جس کے نام کا تھا آ کے لگا، اور اس کی وہیں موت واقع ہوئی. اس واقعے کو قرآن کریم نے ہمارے لیے کئی صورتوں میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اپنے عذاب سے صاف بچا لیا، اور آپ کی نافرمان بیوی کفار کے ساتھ ہی عذاب خداوندی میں گرفتار ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ گئی. اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہر گئے. آثار اور قرآن بتاتے ہیں پھر حضرت لوط علیہ السلام انہی علاقوں میں فریضہ دعوت سر انجام دیتے. شیخ عبد الغنی نے اپنی زیارت میں علامہ حروی سے نقل کیا ہے کہ یاسین بستی میں حضرت لوط علیہ السلام کا مقام ہے، جہاں زغر سے کوچ کر کے آپ مقیم ہو گئے، اور اسی زغر کا نام بعد میں یاقین رکھ پڑ گیا، کیونکہ جب حضرت لوط علیہ السلام صدوم سے چلے آئے اور ایک مقام پر آ کر آپ اپنی نافرمان قوم کو عذاب میں گرفتار دیکھا تو اس مقام پر آپ سجدے میں پڑ گئے اور فرمایا، مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہو گیا. آثار توریج معلوم ہوتا ہے کہ الخلیل میں ہی حضرت لوط علیہ السلام کی وفات ہوئی. حضرت لوط علیہ السلام کی قبر مبارک مسجد الخلیل سے تھوڑی دور قصبے میں ہے. یقین میں ایک زیارت گاہ ہے جس کے اندر حضرت لوط علیہ السلام مدفون ہیں. حضرت لوط علیہ السلام پیغمبروں کا مزار مبارک رحمتوں سے بھرپور ہے، اور عرض جدون میں خیر و برکت کا نزول عام ہے. پلیز آپ میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے تاکہ میں اور بھی آپ کے لیے اچھی ویڈیو لا سکوں. شکریہ.